السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 102۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب تم مرو تو اسلام کی حالت کے اندر مرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ذکر کی، اور دونوں باتوں کو ذکر کرنے سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ استعمال کیا۔ حقیقت اپنی کتاب کی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ سمجھ یہ آتی ہے کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ ہلانا چاہتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان والے ہو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم یہ دو کام کرو۔ جیسے بندہ کسی کو کہتا ہے او سخی آدمی یہ نیکی کر جا۔ سخی کہنے کی کیا مقصد ہوتا ہے کہ بھئی تمہاری سخاوت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نیکی تم کر جاؤ۔ یا جس طرح کہ مریم علیہ السلام کو کہا تھا کہ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یہ کہنے کا کیا مقصد تھا کہ تو جس کی بہن ہے اس کی بہن ہونے کا حق یہ ہونا چاہیے تھا کہ تو پاک دامن ہوتی، تیرے اندر کوئی ایسی کوتاہی نہ ہوتی جس طرح کہ ہارون کے اندر نہیں تھی۔ تو جو صفات ذکر کی جاتی ہیں نا، ان صفات کو ذکر کرنے کے اندر بعض دفعہ تحریض، ابھارنا مقصد ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، جو ایمان لائے ہو تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کیا؟ اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر عمل کرنے سے پہلے، ہر بات بولنے سے پہلے، ہر چیز سوچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کو اپنے سامنے رکھے، اس کی پسند کا خیال کرے اور اس کی ناپسند سے بچے۔ یہ تقویٰ ہوتا ہے۔ تقویٰ کا معنی صرف نماز نہیں ہے، بلکہ تقوی کا تعلق ہماری سوچوں کے ساتھ بھی ہے، ہمارے دل کے اندر بیٹھے ہوئے ارادوں کے ساتھ بھی ہے، اور تقوی کا تعلق ہمارے بولنے کے ساتھ بھی ہے، اور تقوی کا تعلق ہمارے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھیں اور شرمگاہ، یہ سب چیزوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے کہ اس کا غلط استعمال تو نہیں ہوتا۔ یہ ہے تقوی۔ حق تقاتہ، جس طرح کہ ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرنے کا حق کیا ہوتا ہے؟ ڈرنے کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کو بھلائے نہ، اور جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو کرے، اور جس چیز سے اللہ نے روکا اس سے رک جائے، یہ ڈرنے کا حق ہے۔ ایک بندہ پوری کوشش کرتا ہے، کوشش کے باوجود اگر اس سے کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ بندہ بچنے کی کوشش کرے۔ بندہ اگر کوشش نہیں کرے گا اور پھر یہ کہے کہ جی کون ڈر سکتا ہے اس طرح جس طرح اللہ کہتا ہے، تو پھر تو واقعی نہیں ڈر سکتا۔ لیکن اگر ایک بندہ کوشش کرتا ہے بچنے کی اور پھر اس کے بعد اس سے اس طریقے سے نہیں بچا جاتا، غلطی ہو جاتی ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ بس اللہ کا ذکر ہر وقت کرنا، اللہ بھولے نہ۔ ایک ہوتا ہے صرف اللہ کا ذکر کرنا، اور ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا۔ ہر لمحے بندہ اللہ کو یاد رکھے۔ جب انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے نا، پھر انسان غلطی کم کرتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ یاد رہتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے اس کا جواب دینا ہے، اس کا حساب و کتاب ہے۔ پھر وہ بڑے بول نہیں بولتا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کسی کی حق تلفی نہیں کرتا، ظلم اور زیادتی اور جو گناہ ہے اس سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہے حق تقاتہ۔ اے ایمان والو، اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ تم اپنے ہمارے لوگ کیسے ڈرتے ہیں، تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ ڈرتا ہوں۔ نماز پڑھ لیں گے، نماز کون سی گئی ہے؟ روزہ رکھ لیں گے، اور یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو ویسے میں ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ یعنی جس طرح ہم ڈرتے ہیں، ہمارے ڈرنے کو اللہ تعالیٰ نے تسلیم نہیں کیا،
اللہ کہتا ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، ڈرو اس طرح جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ ڈر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو برائیوں سے روک دے اور اچھائیوں کے قریب کر دے، یہ ڈر ہوتا ہے۔ جو ڈر مجھے گناہ سے ہی نہ بچائے، جو ڈر مجھے نیکی کے قریب ہی نہ کرے، اس ڈر کا فائدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بہ بیننا و بین معاصیک او کما قال، اے اللہ اپنے خوف کی اتنی مقدار ہمیں عطا کر دے جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے۔ اتنا کا ڈر دے دے کہ جب گناہ کرنے لگے تو وہ ڈر درمیان میں رکاوٹ بن جائے، اتنا ڈر تیرے سے مانگتے۔ یہ تقوی، یہ حق تقاتہ ہی ہے۔ دوسری بات یہ کی کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، جب تمہیں موت آئے تو تم اسلام کی حالت پہ ہونا۔ اب موت کا پتہ کوئی نہیں وہ کس وقت آئے، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہر وقت تم نے اسلام کی حالت پہ رہنا ہے، یعنی ایک لمحہ بھی تمہارے اوپر ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ تم اسلام کی حالت سے باہر ہو۔ خالی لا الہ الا اللہ پڑھ لینا اسلام کا مطلب نہیں ہے، یہاں پر اسلام کی حالت میں رہنا مراد ہے، یعنی تابع فرمان رہنا مراد ہے۔ اگر میں کچھ چیزوں میں اللہ کو مانتا ہوں اور کچھ چیزوں میں اپنی پسند اور ناپسند کو لیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ اسلام ناقص ہے۔ جتنا کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کیا اتنا میرے اندر اسلام ہے، اور جتنا میں نے اپنے آپ کو اپنے نفس کی خواہش کے ساتھ جوڑ رکھا ہے اتنا یہ میرا اسلام سے خارج ہے حصہ۔ اب ہم میں سے ہر بندہ اپنا جائزہ لے کہ وہ اللہ کے تابع کتنا ہے، اس کو اگر اسی وقت موت آ جائے تو وہ اسلام کے تابع کتنا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے تجارتی معاملات، ہمارے روزگار کے وہ معاملات جن کو ہم اس لیے لیٹ کیے جا رہے ہیں کہ یار بس کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، کوئی متبادل ڈھونڈ لے، کچھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، اگر اسی حالت پہ موت آ جائے تو ان ارادوں کا ہمیں کچھ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ اپنی کچھ برائیاں چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کوشش صرف زبانی کلامی ہے، عملی طور پر کچھ نہیں، تو اس کی یہ خالی زبانی کلامی کوششیں اس کو کچھ فائدہ نہیں دیں گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تمہیں موت آئے تو تم اسلام کی حالت پہ ہو۔ اس کا مطلب ہے یہ آیت مجھے یہ کہتی ہے کہ جس برائی کو بھی چھوڑنے کا تم نے سوچا ہے اس میں تاخیر مت کرو، کیونکہ پتہ ہی کوئی نہیں موت کب آ جائے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی عقیدہ تو کتاب و سنت والا ٹھیک ہے، کرتے ہیں کچھ اختیار کرتے ہیں، بھائی شروع کرو اس کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز شروع کرو، سنت کے مطابق اپنے سارے اعمال اختیار کرو، تاخیر مت کرو، جو کوئی کوتاہی ہے اس کو ختم کرو۔ کیوں؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، جب تمہیں موت آئے تو تم اسلام کی حالت پہ ہو۔ یہ دو پیغام اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر دیے، اور یہ اتنی اہم آیت ہے۔ اکثر خطبے کے شروع میں، وہ خطبہ نکاح کے موقع پر ہوتا یا عام خطبوں میں سے ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کو قرآن کی ان 4 آیات میں سب سے پہلے رکھتے تھے۔ اے ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اپنی مرضی کا نہیں، جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس طرح، اور تمہیں موت آئے تم اسلام کی حالت پہ ہو، یعنی ہر وقت تم اسلام کی حالت پہ رہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔